تو قدم کو سیدھا رکھنا یہ شریعت نماز کا طریقہ ہوا۔ اور اس کے بعد بیچ میں فاصلہ کتنا ہو تو بتاتے ہیں کہ 4 انگل فاصلہ، اور اگر موٹا آدمی ہے تو 4 انگل کا فاصلہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ایک بالشت رکھ سکتا ہے۔ اب بتایا کہ جب جماعت سے نماز پڑھے تو صف کو سیدھا کرو، تو صف کا سیدھا کرنے کے لیے قدم کو کنارے میں یعنی ایڑی کو سیدھا میں دوسرے مقتدی کے ایڑی کے مقابلے میں سیدھا میں رکھنا پڑے گا، تو یہ صف سیدھی ہوگی۔ اب آپ یہ کریں کہ قدم کو قدم سے ملا دیں، دوسرے مقتدی کے قدم میں ملا دیں، یہ قدم میں قدم ملانا تو غلط طریقہ ہے۔ قدم کو قدم سے ملانے کا مطلب وہ ہے جیسے فوجی لوگ قدم میں قدم ملاتے ہیں کہ دونوں کا ایک، تو قدم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا جو کھڑا ہونا ہے وہ ایڑی کے طرف سے برابر ہو۔ اگر انگلی کے طرف سے برابر کیا جائے گا تو کسی کا قدم 7 فٹ کا ہے، کسی کا 6 فٹ کا ہے، کسی کا 5 فٹ کا ہے، کسی کا 4 فٹ کا ہے، تو برابر نہیں ہوگا۔ اس لیے انگلی انگوٹھا کو برابر نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں قدم سے قدم نہیں ملے گا، تو اس لیے قدم کو پیچھے برابر سے رکھنا یہ مطلب ہے قدم ملانے کا۔ تو کھڑا ہونے کا طریقہ بتایا، اور مقتدی ہے تو کس طرح کھڑا ہو، پیر کو کیسے قبلہ رخ کرے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہوتا ہے نیت کرنے کے بعد میں، تو نیت کرنے کے بعد جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس میں پہلے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے یا پہلے کان تک ہاتھ لے جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے تک بھی ہاتھ اٹھایا، اور گردن تک بھی ہاتھ اٹھایا، اور سر تک بھی ہاتھ اٹھایا، تو یہ 3 طرح کے کام ملتے ہیں۔ تو آدمی کو مرد کو بتایا کہ تم کان کے پاس میں انگوٹھا کا سیدھا کرو، قبلہ رخ کرو، تو اس طرح انگلیاں سر کے برابر ہو جائے گا، اور کندھے سے لے جائے گا تو کندھا بھی ہو جائے گا، گردن کا بھی عمل ہو جائے گا، اور سر تک اٹھایا تو یہ 3 حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تو ساتھ ہونا چاہیے، منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکل رہی ہو اور ہاتھ اوپر میں جا رہا ہو۔ ایک چترویدی نے بتایا تھا کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے دونوں طرف ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو تغرئی شکل میں جب اللہ کو لکھنا ہو تو یہ بدن الف ہو جائے گا، ایک ہاتھ لام ہو جائے گا، سر بھی لام ہو جائے گا، اور بائیں طرف کا ہاتھ گویا ہا کے درجے میں ہوگا۔ تو گویا انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو پسے پشت ڈال دیے، ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، دنیا کو ہم پیچھے دھکیل رہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اب 2 چیز بچ جاتی ہے، ایک سامنے آخرت ہے، ایک اللہ کی ذات اور اس کو صفات ہے۔ تو آپ آخرت کے طلبگار ہیں تو بھی چلے گا، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا طلبگار بن جائے۔ تو اس طرح نماز میں کھڑا ہو کر ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھتے ہیں تو قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو، لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور عورتوں کو بتایا حاولنا تفجیتی و خفنا مراقبہ فوضعنا ایدیہن فوق ترائبہ، کہ وہ فدا ہونا چاہ رہے تھے لیکن اس کے جس کو چاہ رہے تھے اس کے خلاف کرنے والے بھی سامنے تھے، تو پہچان کے طور پر فوضعنا ایدیہن فوق ترائبہ، تو اس نے سینے پر ہاتھ رکھا کہ میں دل و جان سے فدا ہوں۔ تو اس طرح عورتوں کو فدائیت کے لائن سے اور مرد کو ادب کے لائن سے کھڑے ہونے سکھایا، اور جب اللہ کے سامنے جھکے تو بدن کو ایسا جھکائے کہ سر اور جائے کمر برابر سیدھا ہو جائے اور پیر بھی سیدھا ہو، اور ہاتھ دونوں جو ہے
बैठाने को उसको आप दोनों हाथ के गिरफ्त में ले ले और मजबूत से पकड़े ताकि बदन का धनुष बन जाए। यह वो धनुष है जो काब कौसैन हो अदना फतदल्ला के एक धनुष के बकदर नजदीक हुए या उससे भी कम हुए और उसके बाद बातचीत की तो हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, क्या आपकी जात मेरे रब आपकी जात तो पाक है। इसी तरह जब सजदे में जाएगा तो मर्द को बताया ला यबरुकु कमा यबरुकुल बईर, जैसे ऊँट बैठता उस तरह तुम सजदे में मत जाना। ऊँट पहले अगले हिस्से को डालता है और उसके बाद पीछे को गिरा देता है, तो ऊँट के जैसा सजदे में नहीं जाना है। और जब सजदे में गए तो कुत्ते के जैसा कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, कुत्ता दोनों हाथ जमीन में लगा करके बैठता है तो कुत्ते के जैसा सजदे में दोनों कहनी जमीन में गिरा फैला करके मत रखो, बल्कि कहनी को उठा के रखो और बाजू को पहलुओं से लादा रखो और ठेमना के अंदर बीच में फासला हो, इतना फासला हो कि बकरी का बच्चा उसमें पार हो जाए। ऐसा नहीं कि ठेमना में दोनों कहनी मिला दे और जमीन में दोनों हाथ सटा दे और उसके बाद कोई जगह ही नहीं बचे। और कहा जैसा सजदे के वक्त सजदे में हाथ वैसा रखे जैसे तकबीर तहरीमा के वक्त आपने हाथ रखा था। गोया के इब्तिदा जिस तरह का है वो इंतहा भी उसी तरह का है। और 8 हड्डियों पर 7 हड्डी पर सजदा हो, इन्नमा सजदत वाला सबत आज़मीन, 7 हड्डी पर सजदा हो तो 2 हड्डी दोनों पैर का है उंगलियों का, उसको जमीन में रखो, उठा के मत रखो। इसी तरीके से दोनों घुटने को भी जमीन में रखो और दोनों हथेलियों को जमीन में बराबर उंगली को मिला करके रखो और उसके बाद पेशानी को जमीन में रखो। और नाक भी कुर्री हड्डियों में होता है, इसलिए नाक का रहना भी वाजिब है। तो यह पहला सजदा है जो मिना खलकनाकुम को याद दिलाता है। और दोबारा जब सजदा हो तो फिया नुईदुकुम याद दिलाता है और मिना नुखरिजुकुम तारतन नुखरा को याद दिलाता है। जब खड़ा होता है तो कहा या नोज़ अला सुदूर कदमे, अपने कदम की ताकत जैसे उठता है उस तरह से उठ जाओ। और अगर कमजोर है उम्र दराज है तो वो इस्तराहत के साथ यानी दाहिना हाथ कम अज कम जमीन में टेक के उठे। तो ये ताकत है, शक्ति है बदन में, तो जमीन में हाथ रखकर नहीं उठे बल्कि कदम की ताकत से सीधा उठ जाए। तो इस तरीके से नमाज में सारा कुछ बताया। दुआ करना हो तो हाथ दोनों मिला करके नहीं, इस्लाम में हाथ मिला कर नहीं मांगना है का है माफ़ी, बल्कि ऐसा करके अल्लाह से मांगना है। दोनों हाथ को फैला करके कितना ऊंचा रखेगा, जितना कंधा का ऊंचाई है इतना ऊंचा रखे। और बहुत ज़्यादा कभी कभी मुबालगा हुआ ख़ास दुआओं का एहतमाम में तो आपका बगल मुबारक भी नज़र आता, उससे ज़्यादा भी कर लेते थे। लेकिन वो कभी कभी का अमल था, हमेशा का मामूल कंधे के बराबर सीने के मुहाजात में रखते थे। तो इस्लाम ने माफ़ी मांगने को हाथ मिला करके दोनों हथेली को मिला के हाथ माफ़ी मांगना नहीं बताया, बल्कि दोनों हाथ फैला के अल्लाह से मोहताजगी जाहिर करो कि अल्लाह हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह हम तुझसे जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह से। तो इंसान दोनों हाथ फैला के मांगता है, बंद करके नहीं मांगा जाता है। इस्लाम का यह तरीका है। तो इस तरीके से नमाज में बैठने के लिए मर्द को बाएं कदम पर जाए कादा में बैठना चाहिए, बायां पैर नीचे फैला करके और दाहिना कदम को एड़ी को जो खड़ा करे और कदम को मोड़ करके रखिए, ये कादा है। तो इस तरह से कादा और सजदा और जो समझे रुकू सुजूद, ये बदन की इबादत और अल्लाह को याद करने का तरीका है। तो ये का
سجدے میں غایت درجے کی تذلل اور عاجزی ہوتی ہے، گویا کہ اس کا وجود ہی اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ ہم ذلیل و خوار ہیں، تو قدرت والا عزت والا ہے۔ خدا کے سامنے جھکنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تیرے بڑائی کے سامنے، تیرے کبریائی کے سامنے، تیری قدرت کے سامنے میں جھک رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے جھکنا عبادت ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا عبادت ہے، کان سے معافی مانگنا عبادت ہے۔ باقی زبان کی جو عبادت ہے تسبیحات کا، قرآن کی تلاوت کا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ہے۔ اور ایک آنکھ کی عبادت ہے کہ کھڑا ہو تو نظر سجدہ کی جگہ پر ہو، رکوع ہو تو قدم پر ہو، سجدہ کے جگہ سے سجدہ کر رہا ہو تو ناک کے دونوں کنارے پر نظر ہو، بیٹھے ہوئے ہیں تو گود پر ہاتھ پر نظر ہو۔ تو یہ نظر آنکھ بند کر کے اللہ کی طرف دھیان نہیں کرے، دھیان تو اتنا کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ادنا درجہ کا دھیان ہے، اس میں آنکھ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آنکھ بھی عبادت میں شامل ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جیسے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس اللہ نے بنایا وہ ہمیں تو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کفر و شرک تو نہیں بھرا ہے، کبر تو نہیں ہے، حسد و بغض سے پاک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور ان جو بھی قرآن کی حفاظت میں لگا ہے، قرآن یاد کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، اس کی بھی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے، عزت دیتا ہے، درجات میں بڑھاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ وہ معجز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کا تلاوت چھوٹا، قرآن کا ترجمہ معنی مطلب سمجھنا چھوٹا، اور اس کے مطابق عمل کرنا چھوٹا۔ اس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو اسے باعزت زندگی گزارنی ہے تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑنا ہوگا۔ جب اللہ اور رسول کے حکم پر انسان آئے گا تو کامیابیوں سے اس کو ہمکنار کرے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کثرت میں وحدت، اور وحدت سے تمام کثرت کا وجود ہے۔ یہی جو ہے انسان کی ابتدا وہی ہے وحدت، اور انتہا بھی کثرت میں وحدت ہے۔ تو ہر حال میں جدھر ہو اللہ کی توحید کو باقی رکھے، شرک کہیں نہیں رکھے، نہ زمین میں نہ آسمان بنانے میں شرک ہوا ہے، نہ دھیان میں انسان کو رہنا چاہیے۔ اور جھکنا ہو تو اللہ کی طرف میں جھکے جس نے بنایا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہنا ہے، یہ آخری امت ہے۔ اور جو بھی اللہ کے احکام کو توڑتا ہے تو گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔